بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے۔ ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے۔ ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی۔ اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو مل جائے گی۔ میں نے اسی لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں۔ یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا۔ 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ۔ تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری، اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگیں، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگیں، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں۔ تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمن،
اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں سورہ صافات 143 144 فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں، غلطی کروں گا، تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں۔ تو یہ ہے پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے، جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر۔ اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری۔ کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے، سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 5761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے۔ اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11770، بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں۔ لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں، جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں، وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں، جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی
وہ میں حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5761 نے تسی 9928 کی تمہیں دس دیو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ, میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے, الکبریٰ کیوں بول رہے ہیں ساتھ؟ کوئی یہ صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی, اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے, احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے, تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے, اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی, جس میں 194 حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی شان میں. امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا, وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. اسی طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ, صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا, وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے, جس طرح خصائص علی الگ سے ہے, فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت پاک.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ, دن رات کے جو اذکار ہیں, یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا, میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریق ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف, ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے, سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبریٰ میں, تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح, لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں, یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تو پڑھے ہو, اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن نو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے, آج نیوٹن ہوتے PhD ہوتی فزکس تھی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں, اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے, ان کے اوپر PhDs ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا و نعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے, اور یہ ہے وہ آیت, وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ
آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا، غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر چونکہ للہیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا تھا. ان کے لیے نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی. جہاں پہ ان کو ایسی چیز نظر آتی تھی وہ فوراً سرنڈر کرتے تھے اور کسی بھی مسلمان کی تعریف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے. کوئی تکبر ان کے اندر نہیں تھا، کوئی ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی نہیں ہوتی تھی. یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. جو وہ آخری پارٹ ہے وہ مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بے چینی میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ. بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں شوب چشم تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور آپ نے روانہ کیا اور فرمایا کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا. میدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا علی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ فتح دے دی. یہ تو بخاری و مسلم میں ہے. مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا. یعنی وہ کہتے تھے میری ایک زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں، باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لے، میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا. اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں، تو سب نے کہا ٹھیک ہے. جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ، ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو. تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے. نبی علیہ السلام کی ترمذی میں دعا ہے نا، اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے. ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا، وہ جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، بھی اس کی رمق باقی تھی، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم
ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر آئے، یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو، یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام، قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے، سیدنا بلال کہہ رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا، یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے، تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزرے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو، تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا ان میں سے تم بہتر ہو، یعنی عاجزی ہے، یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے ہو، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ تو ہاں یہ بھی ہے، یہ دو علیحدہ حدیثیں ہیں، دو علیحدہ، ترمذی میں دونوں روایتیں موجود۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنڈا ملا، مجھے بھی خواہش تھی کہ کاش نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دے۔ یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے۔ باقی ایک سنن کبریٰ البیہقی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں، تو حضرت عمر کی ہیں، تو پوچھا کہ میرے باپ کی، ان کا جی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار ثور کی سب پہ بھاری ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے، شیخ زبیلی زئی صاحب نے، دونوں نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی گئی حدیث ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، جعلی حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اور جو مسلم شریف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کی ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک ہے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا۔ دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہاں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی 30 جلد میں، حضرت ابو بکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئیں، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ یہ ڈفرنس ہے، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہیں۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں۔ سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے،
ود ان فیو ایئرس، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے اور کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی، 2011-12 کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے۔ تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی، یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا، اس کا نام اس لیے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید ابن زید، وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا، سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں۔ اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے، اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، این اتر رہن دو، اس 62F لگ گئی ہے۔ یہ 62F ہے، جعلی چیز ہے، اسلام میں کوئی 62F نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تا حیات نائل کوئی نہیں ہوتا، اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے تو 62F نہ لگا دینا اس پہ۔ وہ ایک معاملہ تھا، وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال سے زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا۔ تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی علیہ السلام راضی تھے، میں اس کمیٹی بناؤں گا، میں، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے، یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا۔ دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ یہ ان کا اخلاص تھا۔ پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا۔ چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا۔ ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے، حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے ہم سردار، ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو۔ اور وہ مہاجرین کے وظیفے
اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا. اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا، اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی ہیں ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بن جائے. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا. اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے. تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے. اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی، لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں. تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر. میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے، اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے. اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی. اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا. صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں، لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے، ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا. تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، جن سے ہم نے غزوہ بدر، خندق، احد لڑی ہوئی ہے. اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے. تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں، ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں، کافر ہیں. اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا، وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی. آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے. اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے. کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا اب ریسرچ پیپر پر. ٹھیک ہے جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کسی ولی اللہ کی ولایت کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی فارمولہ ہے تو وہ بھی بتا دیں. عموماً کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم. اگر ایسا ہی ہے تو دھماکے کی آواز سے بڑے بڑے علماء اور صلحاء بھی ڈر کر کیوں چونک جاتے ہیں؟ یہ تو انہیں سے پوچھے نا کہ ایک سپیکر کی آواز پھٹتی ہے تو اولیاء اللہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فارمولہ بڑا آسان فارمولہ ہے. اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور دیوبندیوں کے بزرگ جو ہے وہ گستاخ رسول ہیں. اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بریلوی دیوبندیوں اور شیعہ کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اور آپ کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں. اور اگر آپ شیعہ ہیں تو باقی سارے فرق جو ہیں وہ فٹے منہ ہیں، بس وہی منہ ہیں. یہ تو فارمولہ ہے. فارمولہ تو پھر اسی طریقے سے ہے. آج کل یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی عصمتوں اور عزتوں کے جو رونے رو رہے ہیں نا، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے. نہ، میں بزرگوں کے بارے میں تو بولتے ہی نہیں ہوں، اور نہ ان کو درد ہے بولنے کا. یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے. دوسروں بزرگوں کے نام تو یہ کس طرح بگاڑ کے لیتے ہیں. ابھی یہ پچھلے دنوں میرا کلپ جو عمران خان صاحب کے بارے میں چڑھا، یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، جس میں میں نے احمد بریلوی صاحب کے ترجمہ پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کے ترجمے میں. تو اب نیچے وہ دیوبندی حدیثوں نے کمنٹس کیے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، کالا حضرت ہے. تو آپ کے کہنے سے کون سا مان لینا ہے؟ کروڑوں لوگ تو ان کو اعلیٰ حضرت ہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اشرف تھانوی صاحب کو اگر کروڑوں لوگ حکیم الامت مانتے ہیں تو ان سے زیادہ کروڑوں لوگ ان کو کہتے ہیں مریض الامت ہے. تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا رونا جو ہے نا، یہ رونا چھوڑ دیں.
بلکہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں. قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں. آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی سورہ التوبہ میں آتا ہے کہ اے نبی، آیت نمبر 100، 101 اینڈ 102، اے نبی علیہ السلام آپ کے اصحاب کے بارے میں یعنی ذکر ہوتا ہے کہ 3 گروہ ہیں. فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین انصار جو سب سے آگے چلے گئے. اچھا، اور کہا وہ تو ایمان میں اعلیٰ ترین درجے کے ہیں. دوسرا فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد کے لوگوں میں پکے منافق ہیں، اور ایسے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے. آج کے دور کے وہ اولیاء اللہ ہیں کیونکہ قانوناً وہ صحابی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے پاؤں کی خاک جو ہے نا وہ غوث کتب سے افضل ہے. تو ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے تو ظاہر ہے غوث کتب سے افضل ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا. یعنی مسلمان تو ہیں لیکن ان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں، یعنی کمزور درجے کے مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے نہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ان کے ساتھ. تو یہ 3 کیٹیگریز وہاں پہ بھی بیان ہوئی ہیں. آج کے دور میں کوئی شخص کسی کو ولی اس طریقے سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا. اس زمانے میں بھی جو اولیاء اللہ تھے نا ان کو ڈکلیئر کرنا بھی وحی کے ساتھ تھا، اور اگر وحی میں نہیں بتایا گیا تو نہیں پتا. ٹھیک ہوگا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے کوشچن کرنا ہے کاؤنٹر لکھ کے دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. بعد میں آج کی دیر میں ڈیٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. صرف حسن ظن ضرور ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی میرا حسن ظن ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اور باقی ائمہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں. ہمارا صرف حسن ظن ہے، ہم ڈکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، وضو کروایا کرتا تھا. جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا، یہ نہیں کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤ، وہ واپس جمع کروا دیا. نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا، آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا، اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے. وہ چادر تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اذان عصر شروع ہو گئی ہے، اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم دیکھیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 23 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 69 میں ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اذان عصر کے وقفے میں گفتگو کو چھوڑا تھا. اولیاء اللہ کے یعنی کرائٹیریا کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ حالت تھی تو بعد کے لوگ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی. جب فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ ہائے 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 ہائے. آپ فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے. تو اسی پیشے کہنے رہو جناب وہ فلانے نے مزار تے بڑا رش ہے، فلانے دے جناب اے ہے، بابا گرو نانک کے بھی مزار پہ رش ہے. تو کیا مان لیں گے ان کی بزرگی کو؟ مزاروں کے رش سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جناب، آپ یہاں پہ ویسے فرضی قبر بنا کے نا وہاں پہ 100-150 بندہ چھوڑ دینا کرائے کے اوپر کچھ دنوں کے لیے، بس پھر وہاں سے چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا، نہ رکنے والا. یہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے مزار کے اوپر رش ہونا. آپ ذرا چلے جائیں گنگا کے اوپر 30 کروڑ ہندو ہر سال لاتے ہیں، تو گنگا کو بزرگی والا زمزم تو اتنے لوگ نہیں پی رہے ہوتے جتنے گنگا پہ جا کے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں. اس طرح بزرگی نہیں ہو جاتی ہیں. یعنی علمی دلائل کے ساتھ چلنا چاہیے. اولیاء اللہ کی نشانیاں، یعنی اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت نے ایسی تعلیمات دی ہیں. سورۃ الفرقان میں آخر میں جا کے 12 آیات جو آتی ہیں نا، اس میں نے مسئلہ 120 ریکارڈ کروایا تھا، اللہ کے ولیوں کی 12 نشانیاں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ والی آیات. اس میں 12 نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے کو کیسا ہونا چاہیے. تو وہ اب ظاہر پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا، وہ آپ دیکھیں. لیکن یہ کرائٹیریا ہے صرف اس کی طرف تگو دو کرنے کا. باقی اس کو ڈیفائن کرنا کہ کون ولی بن گیا کون نہیں بنا،
وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی خود بخاری مسلم میں حدیث ہے, بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہو, تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے تو میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں, حالانکہ وہ نہ حق ہوتا ہے. تو دیکھو اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہوگے, اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا, تم تو جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو. نبی علیہ السلام بھی ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتاب الشہداء چیپٹر میں ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے غیبی خبریں دے دیتا تھا. جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے. اور یار اگر حضرت عمر کا علم غیب, حضرت عمر فاروق کی ولایت یہ ہے تو تمہارے بابے کس کھاتے کے اندر ہیں؟ اور اس میں تو میں اکثر ان کو ایک پھکی دیتا ہوں کہ جی انہوں نے جو کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں, جی وہ بزرگ ہمارے دلوں کا حال جان لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. میں نے تو بڑا معصومانہ سوال کیا کہ دلوں کا حال تو بہت بڑی بات ہے, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کسی بزرگ کو, وہ دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دیں. ہائے 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 ہائے, دیکھ کے. ابھی تو میں یہ پوچھوں گا نہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, مطلب تو جس طرح قرآن کا ترجمہ نہیں ان کو آتا وہ بھی نہیں آتا ہوگا, صرف ریسائٹ کر دیں کہ یہ سائنس کون کون سے میں نے ڈالے ہیں. ہمارے تو ایک ایک فارمولے کے اندر 14-15 الفابیٹس آتے ہیں, کچھ لیٹن کے, کچھ گریک کے, کچھ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا. یہ تو ہم کہہ نہیں رہے کہ میں بتائیں کہ یہ فارمولا کس چیز کا ہے, وہ تو کبھی یہ سارے مل کے بھی نہیں بتا سکتے, صرف ریسائٹ کر دیں کہ کیا لکھا ہوا. تو اس سب کے سب ان لوگوں کی اس طریقے سے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ سوال جس نے کیا بہت زبردست ہے کہ اگر اولیاء اللہ کو کوئی خوف بھی نہیں ہے, کوئی غم بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ لیتے ہیں جو, تو پھر تو جب اولیاء اللہ کے پاس اچانک چھوٹا سا اگر جو ہے وہ پٹاخہ چھوڑا جائے تو ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے, لا خوف علیہم. ایسے آپ کا کیا خیال ہے, ہوگا کہ نہیں؟ سارے ایسے کریں گے نا, کریں کیوں نہیں کریں گے, یہ انسانی جبلت ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ یونس کے اندر آیا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ قیامت والے دن جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری, قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. اچھا دنیا میں اگر اسے کوئی ماننا چاہتا ہے تو اس معاملے میں جس طرح کہ سورہ ہے جو حمیم السجدہ ہے, جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں, دو نام ہے نا اس کے سورہ حمیم السجدہ کے, سورہ نمبر وہ 41 ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, آیت نمبر ہے 30, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اس کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, اللہ تخافوا, اور کہتے ہیں مت خوف کھاؤ, ولا تحزنوا, مت غم کھاؤ, وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, اور خوشی مناؤ اس جنت پہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں, وفی الآخرہ, اور آخرت کی زندگی میں, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے, ولکم فیہا ما تدعون, اور ہر وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, نزلا من غفور الرحیم, یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے مہربان کی طرف سے. یعنی موت کے وقت فرشتے ان کے اوپر, وہ تو ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل احادیث ملیں گی, سنن نسائی میں بھی, کہ جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے پاس فرشتے کی شکل میں آتے ہیں اور اس کو بشارت جنت کی وہیں سے ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو اور دنیا کی زندگی سے مراد اگر موت کے علاوہ عام زندگی ہے تو اس میں کوئی بندہ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں. جس طرح یہاں پہ قرآن کی محفل ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں پہ لوگ قرآن کی تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو اس محفل کو جو ہے وہ آسمان تک فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. جو وہ ذکر کی محفلیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہو کی, وہ قرآن کا ذکر ہے, اس میں الفاظ ہیں. تو وہ اب ہمارا ایمان ہے کہ ہے ایسا, لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. کسی کے بارے میں ولی ڈکلیئر کرنا, سر یہ تو آپ وثوق کے ساتھ, سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا, جیسے بخاری کی حدیث ہے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں, چاہے جو مرضی کریں. یا اصحاب شجرہ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی. یا ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جرح اور سعید بن زید. ایک اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے جس نے زمین پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے عبداللہ ابن السلام کو دیکھ لو. تو اس طرح جو اسپیسیفک ہے وہ علیحدہ بات ہے. باقی تو آپ وثوق کے ساتھ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ایک طرف کے لوگ ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں یہ شیطان کے امام ہیں, شیطان کے بھی امام ہیں. آپ دیکھیں امام سبکی اور امام ابن تیمیہ دونوں ایک زمانے کے ہیں. اہل حدیث ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور
ادر دین اہل حدیث سارے کے سارے امام سبکی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں،